الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی اور دیگر سامعین، خود کش بمباری کو جائز بتانے کے لیے اور اسے ثابت کرنے کے لیے کس طرح سے اخوانیوں نے قرآن و حدیث سے دلیل پکڑی ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے جتنے بھی واقعات سے استدلال کیا ہے اور اس گھناؤنے عمل کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا ہے، لیکن ہے یہ خودکشی، خود کو ہلاکت میں ڈال کر کے جہنم کے گڈھے تک پہنچانا ہے۔ یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آدمی اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کرتا ہے اور ساتھ میں اپنے پیچھے بہت سارے دوسرے معصوم مسلمانوں کی جان کی ہلاکت اور املاک کی تباہی کا سبب بنتا ہے، اور ساتھ ہی اسلام اور مسلمانوں کے بدنام ہونے کا بھی سبب بنتا ہے۔ انسان پر حالات مختلف ہوتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو طاقت نصیب کرتا ہے، پاور نصیب کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اسے کمزور کر دیتا ہے۔ ہر دو حالت میں انسان کو اسی مصلحت کے حساب سے رہنا چاہیے۔ ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ 13 سال آپ نے مکہ کے اندر گزارے، 10 سال مدینہ کے اندر۔ دونوں جگہوں کے حالات الگ الگ تھے، مختلف تھے۔ مکہ میں آپ جب تک رہے وہ حالت کمزوری کی حالت میں وہاں آپ تھے۔ مدینہ میں آپ جب تک رہے وہاں دھیرے دھیرے آپ کو مضبوطی آئی، اللہ نے آپ کو استحکام عطا کیا، طاقت دی۔ آپ دیکھیں دونوں جگہ آپ کا عمل مختلف رہا ہے۔ مکہ میں جب تک آپ رہے دشمنوں پر کبھی حملوں کی اجازت نہیں دی، نہ ہی دشمنوں کو متفقہ قتل کی اجازت دی، بلکہ ہمیشہ صبر و ضبط سے رہنے کی تلقین کی۔ دوسرے یہ کہ مدینہ میں آ کر اجازت بھی دی اور دشمنوں پر حملہ بھی کیا، تو اس طرح کسی کو ہلاکت میں جان ڈالنے، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی جان لینے کی اجازت کبھی نہیں دی۔ یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ مدینہ میں حملہ کرنے کی اجازت آپ نے دی ہے اور خود آپ نے حملہ کیا ہے فوج کے ساتھ، لیکن دوسروں کو صرف مارنے کی اجازت دی ہے، دشمنوں کو، خود اپنی جان لینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ دوسروں کو مارنا اور دوسروں کے ہاتھ سے مارا جانا یہ الگ بات ہے، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ دشمنوں کو مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ فَيُقْتَلُونَ کا مطلب ہوتا ہے مارا جانا۔ ایسا کہیں نہ آیا فَيَقْتُلُونَ أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں کو مارتے ہیں، نہیں، دوسروں کو مارتے ہیں، دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر دشمنوں کے ہاتھ مارے جاتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اس کو شہادت کہتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے اپنی جان کبھی نہیں لیتے تھے صحابہ کرام، کوئی ثبوت نہیں، کوئی مثال نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا تھا جنگ کے اندر، ایک شخص
बड़ी बहादुरी से लड़ता हुआ जख्मी हो गया, जख्मों से चूर। बाद साहबा ने आके कहा कि फलां को जन्नत मुबारक हो, बड़ी बहादुरी से लड़ता हुआ देखा गया है और जख्मों से चूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जहन्नमी बता दिया। साहबा बड़े हैरान हुए, परेशान हुए कि जा करके देखो उसकी क्या हालत। देखा तो उसने खुदकुशी कर लिया। वो जख्मों से चूर, बर्दाश्त नहीं कर पाया तकलीफ, और अपने नेजे से या तलवार की धार पर खुद ही जो है अपने पेट पे रख करके बैठ गया और मर गया। खुदकुशी हुई। पता नहीं कितने दुश्मनों को मारा, लेकिन आखिर में क्या किया? खुदकुशी कर ली। अल्लाह के रसूल ने उसको जहन्नमी कहा। दाइशी तो यही करते हैं, खुदकुशी करते हैं दुश्मनों को मारने के चक्कर में। लेकिन जो एक सरफरोशाना अंदाज में लड़ता है दुश्मन से, मैदान जंग के अंदर पहली सफ में या अंदर घुस करके दुश्मनों की सफों में, उसकी नीयत शहादत की होती है, अपनी जान लेने की नहीं होती। उसकी नीयत होती है कि दुश्मनों को मारेंगे और अल्लाह फतेह नसीब दे। फतेह नसीब करे, सबसे पहली ख्वाहिश उनकी होती है। और फतेह अगर नहीं मिली, दुश्मन के हाथ से मारे भी जाएंगे तो अल्लाह ताला में शहादत देगा। और शहादत का इम्कान हमेशा बहुत कम रहता था, हमेशा फतेह नसीब होती थी। कभी कभी शहीद भी हो जाते थे। लेकिन खुलासे कलाम यही है कि वो दुश्मनों के हाथों से मारे जाते थे और इसी को शहादत कहते हैं। और यहां जो खुद कुछ बमबार होता है या अपनी कमर में बम फिट करके जाता है और अपने हाथ से बटन दबाता है और पहले खुद मरता है अपने हाथ से, फिर उसके बाद एक इम्कान रहता है कि उसके साथ दूसरे लोग भी मारे जाएं। ये खुदकुशी है। इसको कोई खुदकुशी के अलावा एक अक्लमंद इंसान कोई दूसरा नहीं कह सकता है। ये सिर्फ दाइशी, खारजी, इख्वानी, तकफीरी, यही लोग इसको शहादत कहते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं। और जो सहाबा के वाकयात हैं मुजाहिदाना, जिन्होंने किरदार अदा किया सरफरोशाना अंदाज मैदान जंग के अंदर दुश्मनों की सफों में लड़ा जाकर, उससे दलील बनाते हैं। ताज्जुब होता है। ये बुज़दिल चोर जो चुप करके कहीं भीड़ ओड़ में किसी को पता नहीं रहता है, वहां मासूम लोग रहते हैं, 99% मासूम रहते हैं, वहां पर जाकर के ये हमला करते हैं, कहां और इस्तेदलाल करते हैं। बहरहाल इनकी हम देखते हैं अगली दलील क्या है। 5वीं दलील, खुद कुछ बमबारी को ये लोग शहादत, इस्तिशहादी अमल कहते हैं, यानी शहादत वाला अमल करार देते हैं। क्या इस्तेदलाल करते हैं उसके लिए? मुस्नद अहमद की एक रवायत है, 18477 नंबर हदीस। नबी इसहाक क़ाल क़ुल्तु लिल-बरा अर्रजुलु यहमिलु अलल मुशरिकीना अहुवा मिम्मन अलक़ा बियदिही अत-तहलुका क़ाल ला लिअन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल बअस रसूलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि ला तुकल्लफ़ इल्ला नफ़्सक इन्नमा ज़ाग फ़ी नफ़क़ा। अबू इसहाक कहते हैं कि मैंने बरा इब्न आजिब से पूछा कि एक आदमी मुशरिकों के सफ में जा करके अपने आप को डाल देता है, तो क्या इसे खुद को हिलाकत में कहना कहेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह ताला ने तो अपने रसूल को उभारा है लड़ने के लिए और कहा फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि ला तुकल्लफ़ इल्ला नफ़्सक, अल्लाह की राह में जिहाद करो। अल्लाह उतनी मुकल्लफ बनाता है जितना तुम्हारे अंदर ताकत है। का ये जो हिलाकत वाली बात है, ये तो नफका में, खर्च करने में है।
تو اس روایت سے انہوں نے استدلال کیا. وجہ استدلال کیا ہے کہ اگر دشمنوں کی صف میں کوئی آدمی گھس کر کے حملہ کرتا ہے تو اسے ہلاکت نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ شہادت کہیں گے. پہلی بات یہ کہ اس روایت کی سند میں دو راوی ابو بکر ابن ایاس بن سالم اور ابو اسحاق سبی دونوں متکلم فی ہیں. ایک سوء حفظ کا شکار اور دوسرے اختلاط، اور یہ دونوں چیزیں روایت کے ضعیف ہونے پر دلالت کرتی ہیں. تو سند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. دوسرے کہ اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو بھی اس کے اندر ان لوگوں کے لیے خود کش حملوں پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنی جان اپنے ہاتھوں سے نہیں لیتا اور نہ ہی ہلاک ہونے کا یقین ہوتا ہے، بلکہ ایک احتمال ہوتا ہے. جبکہ یہ داعشی خودکشی کرتے ہیں باقاعدہ اور ان کے مرنے کا 100% یقین ہوتا ہے، اور دشمنوں کے مرنے کا ایک احتمال ہوتا ہے معمولی. تیسرے کہ میدان جنگ کا نقشہ بتا رہا ہے جہاں مسلمانوں کی ایک منظم فوج ہوتی ہے جن کے سامنے کچھ لوگ یا ایک دو لوگ سرفروشانہ انداز میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے میدان جنگ میں نکل جاتے ہیں دشمنوں کے صف میں. ظاہر سی بات ہے ایک منظم فوج ان کا دفاع کرتی ہے اور ان کے سامنے لڑتے ہیں لوگ، ایک یا دو یا جتنے بھی لوگ، اور پہلی صف والوں کو تو جانا ہی ہے ان کے صفوں میں گھس کر کے لڑنے کے لیے. اس میں کون سی بات ہے؟ اور یہ کہ وہ تو بھی تلوار سے ہتھیار سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں، مارنے کے لیے پورے اسباب کے ساتھ. ان کے ہاتھ میں ڈھال ہوتے ہیں، وہ زرہ پہنے رہتے ہیں، خود پہنے رہتے ہیں، ساری چیزیں جو اسباب حفاظت ہے سب کو اپنا کے جاتے ہیں اور دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں ان کی صفوں میں گھس کر کے. اس کو ہم خودکش بمباری پر کیسے دلیل بنا سکتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی کوئی منظم فوج نہیں ہوتی ہے، دفاع کرنے والی کوئی طاقت نہیں، بلکہ ایسا آدمی تو صرف اپنی جان گنوا کر مزید دوسرے غیر مسلح معصوم مسلمانوں کی جان کے لیے خطرہ بنتا. یعنی کسی بھی اعتبار سے دونوں میں کوئی توازن، کوئی موافقت نہیں ہے، بلکہ مکمل طور سے قیاس مال فارق موجود ہے. تو جنگ والی میدان جنگ والی روایتوں سے استدلال کرنا کسی طور پر ثابت نہیں، صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان کی اگلی دلیل کیا. چھٹی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک طویل واقعہ ہے، اس میں ایک جادوگر، ایک بادشاہ اور ایک لڑکے کا قصہ ہے. مشہور واقعہ ہے. ایک لڑکا جادوگر کے پاس جاتا ہے جادو سیکھنے کے لیے. راستے میں کوئی سانپ آ جاتا ہے، لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کو پتہ چلتا ہے، یہ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کچھ پڑھ کر کے بولتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، پھر وہ راستہ چالو ہو جاتا ہے. اسے لڑکے کا نام بہت مشہور ہوتا ہے، خلاصہ کلام بتا رہا ہوں میں. بادشاہ کے پاس اس کو بلایا جاتا ہے. بادشاہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ سارے لوگ اس کو مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتا ہے. بہرحال اس کو مارنے کے لیے کہتا ہے. کوشش کی جاتی ہے، سمندر میں لے جا کے اس کو ڈال دیتے ہیں، بچ کے نکل آتا ہے. پہاڑ پہ لے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نہیں مرتا ہے، بچ جاتا ہے. اس طرح سے کئی کوشش کرتے ہیں، اس کو نہیں مار پاتے.
تو اس طویل روایت کے اندر، واقعے کے اندر یہ بات آتی ہے اس لڑکے کے بارے میں، فقال للملک انک لست بقاتلی حتى تفعل ما امرك به قال وما هو قال تجمع الناس في سعيد واحد وتسلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم زي السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في سعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ تم مجھے مار نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ میں جو طریقہ بتاؤں اس طریقے سے مجھے مارو. بادشاہ نے پوچھا ٹھیک ہے وہ کون سا طریقہ ہے؟ کہا جتنے لوگ ہیں سب کو ایک جگہ جمع کرو اور وہاں مجھے سولی پہ لے جاؤ، سولی پہ چڑھا دو سب کے سامنے، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکالو اور اسے کمان میں لگا دو اور پھر میرے رب کے نام سے مجھے مارو. اگر ایسا کرو گے تبھی مجھے مار پاؤ گے، نہیں تو نہیں. بہرحال اس نے ویسا ہی کیا، سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک سولی پر اسے چڑھا دیا، اس کے ترکش سے ایک تیر نکالی اور کمان کے اندر رکھ کر کے وہی بات کہی، بسم اللہ رب الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام پر. اس نے تیر چلائی، اس کی کنپٹی پہ جا کے لگا اور وہ فوت ہو گیا. جتنے لوگ موجود تھے سب لوگوں نے کہا آمنا برب الغلام، اس لڑکے کے رب پہ ہم سب ایمان لے آئے. صحیح مسلم کے اندر واقعہ تفصیل سے موجود ہے. سلمان عودہ جیسے لوگوں نے اس روایت کو خود کش دھماکوں کے لیے دلیل بنایا، اس واقعے کو، کہ کس طرح اس لڑکے نے اپنی جان دے کر سب کے لیے ایمان لانے کا سبب بن گیا. حالانکہ کئی اسباب سے یہ استدلال باطل ہے. اس سے واقعے سے خود کش بمباری کے لیے ہم دلیل نہیں بنا سکتے. کیسے؟ پہلی بات یہ کہ اس قصے کے اندر یہ واضح تھا کہ لوگ اس کی قربانی کے بعد ایمان لے آئیں گے. لڑکے کو یہ معلوم تھا اور اسی مصلحت سے اس نے بادشاہ سے یہ چال چلی تھی. گویا یہاں مصلحت راجحہ موجود ہے، جبکہ خود کش دھماکوں میں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. آدمی اپنی جان خود لیتا ہے، جس سے کبھی کبھی دشمنوں کا جانی و مالی نقصان ہوتا ہے. جتنا نقصان ہوتا ہے اس کا کئی گنا زیادہ دشمن مسلمانوں کا نقصان پہنچا دیتا ہے، بالخصوص فلسطین کے اندر. گویا یہاں مفسدہ کبرا اور وہاں مصلحت کبرا، دونوں میں کوئی توازن نہیں. دوسرا یہ کہ لڑکے نے خود اپنے کو قتل نہیں کیا، بلکہ اسے بادشاہ نے تیر مارا. یعنی مصلحت راجحہ کی خاطر دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہونا، جبکہ یہاں خود کش بمبار خود اپنے ہاتھوں سے جان لیتا، جسے خودکشی کہتے ہیں. تیسرا، لڑکے نے اپنی جان دی، جس کے نتیجے میں بادشاہ سمیت پوری قوم ایمان لے آئی. جبکہ یہاں ایک خود کش بمبار جب حملہ کرتا ہے اور اپنی جان ہلاکت میں ڈالتا ہے تو اس کے نتیجے میں جب دشمن غیر مسلح کمزور مومنوں پر حملہ آور ہو کر انہیں جانی و مالی نقصان پہنچاتا ہے، اس کے نتیجے میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیمپوں میں رہنے والے مسلمان فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور غیروں کی مدد کی وجہ سے اپنا دین عقیدہ کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ ایمان اور علم کی قلت اور معاصی کی کثرت جو ہے
یعنی دونوں میں معاملہ بالکل الٹا ہے. وہاں پوری ایک قوم کے ایمان لانے کی بات ہے اور یہاں مرتد ہونے کی بات ہے خود کش بمباری کے نتیجے میں جو بھوکمری اور افلاس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. چوتھا یہ کہ ایک قتل سے انتقامی کارروائی کا کبھی خدشہ ہوتا ہے جبکہ ایک قتل سے اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا اور دونوں میں بڑا فرق ہے. تو بہرحال یہ جو جادوگر کا واقعہ ہے اس سے ہم خود کش بمباری کے لیے جواز کسی صورت میں نہیں بنا سکتے. ان کے پاس سے اگلی دلیل کیا ہے؟ 7ویں دلیل ان کی مصنف بن ابی شیبہ کی. یہ بھی حدیث کی مشہور کتاب ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 569. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین یلقون فی الصف الاول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا اولئک يتلبتون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك ان ربك اذا ضحك الى قوم فلا حساب علیہ. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلی صف میں ڈال دیے جاتے ہیں یعنی پہلی صف میں بھیج دیے جاتے ہیں پھر اپنے چہروں کو نہیں پھیرتے یہاں تک کہ شہید ہو جاتے یہی لوگ جنت کے اندر بالا خانوں میں عیش کریں گے. تمہارا رب انہیں دیکھ کر ہنسے گا اور جب تمہارا رب کسی کو دیکھ کر ہنس دے اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے. اسی طرح کی روایت مسند احمد میں بھی ہے الشہداء الذین یقاتلون فی سبیل اللہ فی الصف الاول ولا یلفتون بوجوہہم، یعنی وہ شہداء جو راہ خدا میں پہلی صف میں قتال کرتے ہیں اور کسی طرف دیکھتے نہیں ہیں یہاں تک کہ شہید ہو جاتے، یہی لوگ جنت کے اندر بالا خانوں میں عیش کریں گے. تمہارا رب انہیں دیکھ کر ہنسے گا اور جب تمہارا رب کسی کو دیکھ کر ہنس دے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا ہے. یہ بھی میدان جنگ کی روایت ہے کہ وہاں پر کس طرح سے مجاہدین سرفروشانہ اگلی صف میں جا کر کے دشمنوں سے لڑتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں. میدان جنگ والی روایت. ظاہر سی بات ہے یہاں بھی ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے سلمان عودہ جیسے اخوانیوں کے لیے، کیونکہ اس روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو مجاہد دشمنوں کے سامنے ایک منظم فوج میں پہلی صف کے اندر لڑتا ہے وہ غیر مسلح ہو کر اپنے بدن پر بم باندھ کر رہتا ہے یا اسے وہاں اپنی ہلاکت کا یقین ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو پہلی صف میں ہوتے ہیں کیا وہ مرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ بہادر لوگ ہوتے ہیں، لڑنے کے لیے ہوتے ہیں، دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ نیت ہوتی ہے، مرنے کی نیت نہیں ہوتی ان کی کہ وہ ہلاکت یعنی ان کو ہلاک کرنے کے لیے پہلی صف میں رکھا گیا ہے. تو اس طرح تو کمزور لوگوں کو رکھنا چاہیے، لیکن جو سب سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں ان کو پہلی صف میں رکھا جاتا ہے. کیوں؟ دشمنوں کا نقصان پہنچانے کے لیے، دشمنوں کو مارنے کے لیے. میدان جنگ کس لیے قائم کی جاتی ہے؟ دشمنوں کو مارنے کے لیے. زیادہ سے زیادہ حدیث میں جہاد کی فضیلت ہے، میدان جنگ میں پہلی صف میں لڑنے کی فضیلت ہے، نیز وہاں بھاگنے کی مذمت ثابت ہوتی کہ وہاں میدان جنگ میں دشمنوں کا جب سامنا ہو جائے تو وہاں سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے، نہیں بھاگ سکتے. بھاگنے کی مذمت ہے، وعید آئی ہے، اور پہلی صف میں جا کر کے لڑنا اس کی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں اس روایت کے اندر. اس سے ہم خود کش بمباری کے لیے استدلال کبھی نہیں کر سکتے. یہاں ایک طرف دشمنوں کی فوج ہے تو دوسری طرف مومنوں کی فوج ہے اور آمنے سامنے لڑائی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف دشمنوں کی فوج ہے یا دشمنوں کی بھیڑ ہے اور دوسری طرف میدان خالی ہے، کوئی نہیں ہے، بلکہ غیر مسلح کمزور مسلمانوں کی پوری آبادی ہے کہ اگر کوئی داعشی خود کش بمبار دشمنوں پر آ کے حملہ کرے اور ان کا کچھ نقصان پہنچا دے تو دشمن انتقامی کارروائی کر کے مسلمانوں کا ہزاروں گنا زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے. یہی ہوتا ہے فلسطین وغیرہ کے اندر.
تو اس طرح سے یہ جو روایتیں ہیں، چاہے مسند احمد کی روایت ہو یا اسی طرح سے مصنف بن ابی شیبہ کی روایت ہو، ان سے ہم دلیل نہیں پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ میدان جنگ کی روایت ہے۔ ان کی 8ویں دلیل کیا ہے؟ وہ بھی مصنف بن ابی شیبہ ہی کی روایت ہے۔ عن مدرک ابن عوف قال انی لعند عمر فقلت ان لی جار رمى بنفسه في الحرب فقتل فقال ناس القى بيده للتهلكه فقال عمر كذبوا لكنه اشترى الاخره بالدنيا۔ مدرک بن عوف سے روایت ہے کہ میں امیر المومنین عمر کے پاس موجود تھا کہ میں نے سوال کیا، میرے ایک پڑوسی نے میدان جنگ میں خود کو لڑائی کے لیے جھونک دیا اور شہید ہو گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے اس نے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں نے جھوٹ کہا، اس نے تو دنیا کو کے عوض آخرت کو خریدا۔ اس میں وجہ استدلال یہی ہے، القى بيده للتهلكه رمى بنفسه في الحرب، اس نے لڑائی کے لیے خود کو دشمنوں کے صف میں ڈال دیا۔ اس روایت کے اندر بھی ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس سے وہی میدان جنگ والی کیفیت مراد ہے جہاں ایک مجاہد ڈٹ کر دشمنوں کے سامنے لڑ کر شہید ہوتا ہے، نہ کہ داعشوں کی طرح خود اپنے ہاتھ سے اپنی جان لیتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے اپنی جان نہیں لیتا۔ یہاں شیخ عبد الرحمن مبارک پوری نے توبۃ الاحوزی کے اندر اسی طرح کی حدیثوں کو ذکر کر کے وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، اما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدد فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ولا سيما ان ترتب على ذلك وحن في المسلمين۔ توبۃ الاحوزی جلد نمبر 8 صفحہ 250 کے اندر علامہ عبد الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں کہ جہاں تک دشمنوں کی بھیڑ میں کسی ایک فوجی کا گھس کر حملہ کرنے کا تعلق ہے تو اس بارے میں جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ اگر وہ بہادر ہے اور اس کے اس عمل سے دشمنوں میں خوف اور رعب اور مسلم فوج کے اندر جرات پیدا ہوگی، یا اس کے علاوہ مزید عمدہ مقاصد کار فرما ہو، تو پھر ایسا عمل جائز ہے، بصورت دیگر ممنوع ہے۔ بطور خاص اگر ایسا عمل صرف جنونی شخص کی طرف سے ہو اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہو تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ معلوم رہے یہ مسئلہ میدان جنگ میں ہتھیار کے لیس ہو کر، ہتھیار کے ساتھ مسلح ہو کر دشمنوں پر حملہ کرنے کی بات ہے، نہ کہ بغیر فوج کے تنہا کوئی جنونی شخص بدن پر بم باندھ جائے اور دشمنوں کے اندر جا کر کے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر اڑا لے اپنے بم سے، یہ نہیں مراد ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے، وہ میدان جنگ کی بات ہے کہ میدان جنگ کے اندر جہاں پر ایک منظم فوج ہوتی ہے مسلمانوں کی، اس کی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے، اور پہلی صف کے اندر جہاں بہادر لوگ رہتے ہیں وہ لوگ دشمن کے صفوں پر حملہ کرتے ہیں اور سرفروشانہ مجاہدانہ انداز میں وہ لڑتے ہیں، ان سے دشمنوں کو مار کر مارے جاتے ہیں۔ اس کو شہادت کہتے ہیں، خودکشی نہیں کہتے۔ خودکشی یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی جان کو لے، اپنی جان کو مارے، اور جان کا مارنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، چاہے اپنی جان ہو یا کسی کی بھی جان ہو، سب اللہ کی امانت ہے، اور ایک جان کو مارنا پوری کائنات، پوری انسانیت کا مارنا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔
سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے۔ تو کوئی شخص ہے اگر ناحق دوسرے کو مارتا ہے، اسی طرح سے اگر اپنی جان کو مارتا ہے تو وہی گناہ ہے، وہ بھی قاتل نفس ہوگا، لیکن وہ خود اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، اسی لیے اس کو خودکشی کہتے ہیں۔ اب بم سے اڑا رہا ہے خود کو تو خودکش بمباری ہوگی۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں قرآن حدیث کے اندر کہ جن چیزوں سے انہوں نے خود کو مارا ہوگا قیامت کے دن اسی طرح سے ان کو سزا ملے گی۔ کسی نے چاقو سے مارا ہے، ہتھیار سے مارا ہے لوہے کے، تو گھومتا رہے گا جہنم کے اندر۔ اگر کوئی زہر پیا ہے پیتا رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے بارود اور بم سے اڑایا ہے خود کو، وہاں بھی اڑاتا رہے گا، بم سے اڑاتا رہے گا، وہاں پر بھی یہی ہوگا۔ تو ان روایتوں سے، جنگ والی روایتوں سے، جنگ والے واقعات سے جو میدان جنگ میں ہوا، وہاں پر مجاہدین خاص طور سے صحابہ کرام نے سرفروشانہ مجاہدانہ طور پر دشمنوں کے صف میں گھس کر کے حملہ کیا، ان سے لڑے، اور بسا اوقات وہاں ان کو شہادت مل گئی، دشمنوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ ان واقعات کو ہم استدلال نہیں کر سکتے ہیں ان سے اس خودکش بمباری پر۔ یہاں پر آدمی خود اپنی جان لیتا ہے۔ سب سے آخری بات یہی ہے ہماری، اللہ تعالیٰ اس طرح کے داعشیوں اور تکفیریوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔